بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں، رہتے ہیں، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بطور آزمائش کے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا اور پھر ان کا جو ٹھکانہ رکھا وہ جنت کو مقرر کیا. اولاً حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنا دیا گیا، ان کے اندر روح پھونک دی گئی، ان کے اندر جان میں جان آ گئی، تو پھر ان کا جو اول ٹھکانہ تھا وہ جنت قرار دیا گیا. جنت میں رہتے تھے. ان کے سکون کا ذریعہ حضرت حوا کو ان کے ساتھ کر دیا گیا. دونوں حضرات جنت میں رہتے تھے. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، یا ایک ایسا پھل ہے جس کے قریب مت جانا. اس لیے کہ اگر آپ پھل کے قریب چلے گئے، اس پیڑ کے قریب چلے گئے اور آپ نے وہ پھل کھا لیا تو پھر آپ اس جگہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، رہتے ہیں. اب اس کے بعد میں شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، پہلے دن سے دشمن ہے. جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، اس سے طاقتور ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں. سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا. اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے شیطان کو راغ درگاہ کر دیا، یعنی کہ اپنی بارگاہ سے پھینک دیا، نکال دیا کہ اب اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے دربار میں. اس لیے کہ اس نے اپنے آقا کی، اپنے مالک کی بات نہیں مانی. اب جب بات نہیں مانی تو اس نے کہا کہ میرا سب سے بڑا دشمن آدم ہے، اس لیے کہ جب سے آدم بنے
تب سے میری لوٹیا ڈوب گئی، ورنہ میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ تھا، سب میرے بات مانتے تھے، میری اللہ تعالیٰ سے بڑے قربت ہو گئی تھی، لیکن آدم بنے اور ان سے کہا سجدہ کرو، میں نے نہیں کیا تو مجھے ان کے چکر میں جانا پڑ گیا، تو میرا سب سے بڑا دشمن آدم ہے۔ اب آدم تو جنت میں ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں اور میں جنت سے باہر نکال دیا گیا ہوں، تو دشمن جو ہوتا ہے انہوں نے کہا میں ان کو بھی باہر نکالوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا، قرآن نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ یہ صرف ان کے لیے ہی کہا گیا تھا، سب انسانوں کے لیے، کہ شیطان تمہارا یعنی ہر وہ انسان جو دھرتی پر بستا ہے ہر زمانے میں اس کا کھلا ہوا دشمن ہے، جب سے قرآن نازل ہوا۔ اب شیطان نے حضرت حوا کو بہکا لیا، وہ الگ الگ پرکریا ہیں، الگ الگ اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا، تو ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، لیکن فی نفسی یہ ہے کہ آخر میں حضرت حوا نے حضرت آدم کو اس بات پر منوا لیا کہ اس پھل کے قریب چلتے ہیں، کھا لیں تو کوئی پتہ نہیں۔ اور جیسے ہی وہ پھل کھایا، اناج کا پھل تھا وہ، یعنی گیہوں کا دانہ، اور جیسے ہی کھایا تو اس کی کھانے کی وجہ سے پیٹ میں ظاہر سی بات ہے، انسان روٹی کھاتا ہے تو پھر اس کو حاجت ضرورت پیش آتی، جنت میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے ان کے تب کپڑے اتر گئے، پتے دم اپنے پیٹنے لگی۔ کسی طرح اللہ رب العزت نے کہا ارے ہم نے تو منع کیا تھا، تو اس وقت حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وہاں اللہ کے سامنے یہ حجت نہیں کی، فوراً اپنے غلطی کا احساس ہو گیا، فوراً توبہ کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی گھٹی میں دو چیزیں سرایت ہیں، ایک تو انسان سے خطا ہوگی اس لیے کہ انسان ہے، اور خطا ہونے کے بعد اگر انسان توبہ کر لے تو وہ توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو اڑے نہیں، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، آپ نے تو منع کیا تھا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے کہ یہ راستہ غلط ہے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، سندیشہ بھیجے، سب کو بتانے کے لیے بھیجے کہ یہ راستہ صحیح ہے غلط ہے، آپ نے تو سارا کام کر دیا، اب ہم ہی غلط طریقے پر چل پڑے تو ہم اپنے پیروں میں کلاڑی مار رہے کہ نہیں مار رہے؟ تو ربنا ظلمنا، حضرت آدم نے کیا کہا؟ اے ہمارے پروردگار ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اعتراف کیا اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا، اور جب اعتراف کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، غلطی ہو گئی، بحیثیت بشریت کے، بحیثیت انسان کے ہم سے غلطی ہو گئی، اب جب غلطی ہو گئی تو ہم کو معاف کر دیں، اور معافی کے ساتھ ساتھ رحمت کے آغوش میں لے لی، کیونکہ اگر معاف بھی کر دیا اور پھر آپ کی رحمتیں نہیں برسی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ایک انسان نے گھر سے لڑ لیا، گھر والوں نے معاف کر دیا لیکن کھان پان بند کر دیا، اب کہاں جائے گا؟ بھائی معافی ایسی کرو کہ دل صاف ہو جائے اور پھر سے کرے لگ جاؤ۔ تو اسی لیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔
سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. اس لیے ہم کو معاف بھی فرما دیجیے اور رحمت کی بوچھار بھی کر دیجیے. کیا ٹھیک ہے؟ دعا قبول ہو گئی. اب اس سے آدم کے ہم سب بچے ہی تو ہیں, انہیں کی تو نسل سے ہیں. یہ سبق, پہلا سبق ہم سب کو ملتا ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے اللہ کے حضور گر جائے, اللہ سے مانگے, گڑ گڑائے, اور گڑ گڑانے کے بعد اللہ سے توبہ کرے, اور توبہ کے بعد جو ہے پھر صحیح ڈگر پر صحیح لائن پر آئے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کی توبہ قبول کی, لیکن اب ایک آزمائش کے طور پر آپ کو ایک جگہ جانا ہے. اگر آپ نے وہاں جا کر صحیح عمل کیے تو یہی ٹھکانہ اپنا ہے جنت, اور اگر وہاں ویسے عمل نہیں کیے جس طریقے سے ہم نے فنڈامنٹلز تیار کیے ہیں تو پھر ایک اور میری جگہ ہے, وہ جہنم ہے. حضرت آدم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا, تو یہ آزمائش کی جگہ ہے جہاں حضرت آدم کو بھیجا ہی گیا تھا کہ ایک آزمائش کے طور پر آپ کو یہاں پر بھیجا جا رہا ہے. سزا جو آپ نے غلطی کی ہے اس غلطی کی سزا کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے. اب یہاں پر جو آئے ہیں تو سب کے سب ایک آزمائش میں ہیں, ایک امتحان میں. اب اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے آپ کو دو راستے دکھائی دیتے ہیں. ایک تو آپ نے محنت کی, لگن کی, شوق سے پڑھا, پاس ہو گئے. ایک میں آپ نے چوری کر لی, نقل کر لی, تو اس میں وہ پاس نہیں ہے, آپ پکڑ لے گئے تو آپ کو جو ہے سزا دی گئی. تو دنیا ایک آزمائش ہے. اب اس آزمائش کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں نبیوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچائے, یہ سندیش دیے کہ یہ راستہ صحیح ہے, یہ راستہ غلط ہے. اگر بنو آدم, دنیا پر بسنے والی ہر انسان, ہر قوم اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ ہم اچھے کام کریں گے, وہ کام کریں گے جو اللہ کو مطلوب ہے, تو اس کے لیے جنت ہے, وہی ٹھکانہ ہے جو حضرت آدم کا. اور اگر وہ کام چھوڑ دے گی تو پھر دوسرا ٹھکانہ ایک اور ہے جو شیطان سے کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ جو تیرے راستے پر چلے گا, جو تیری بات مانے گا, ان سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اب اس پرتھوی پر انسان ایک آزمائش کی جگہ پر زندگی گزار رہا ہے. اب اس آزمائش میں بہت سی آزمائشیں لگی رہتی ہیں. پہلی آزمائش تو یہ کہ انسان مانتا ہی نہیں ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. ایک سب سے بڑی آزمائش تو یہ آ جاتی ہے. بہت سے لوگ ناصب ہوتے ہیں, وہ خدا کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہی نہیں. بس ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیارہ ہے جس پر دنیا آباد ہے. کچھ لوگ ایشور کو مانتے ہیں, بھگوان کو مانتے ہیں, گوڈ کو مانتے ہیں, پرماتما کو مانتے ہیں. نام سب نے چینج کر دیے, لیکن نام چینج کرنے کے ساتھ ساتھ سب نے اپنے ایشور بھگوان کو کسی نہ کسی کے ساتھ میں جوائنٹ کر دیا. جوائنٹ کیسے کیا کہ ایشور کو ہے ایک ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ ہم رابطہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی اپنے اپنے دماغ کے اعتبار سے شکلیں بنا دی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مندروں میں بہت سی الگ الگ شکلیں بنی رہتی ہیں. کوئی دیوی کی شکل ہے اور کوئی جو ہے الگ الگ شنکر کی شکل ہے, بہت ساری شکلیں بنا دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈائریکٹ ہم کسی انسانی منتریوں سے نہیں مل سکتے, اس کے لیے ایک واسطے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مل سکتے.
اس لیے ہم ان مندروں میں پجاریوں کے ذریعے اور اسی طریقے سے گردوارا میں وہاں کے کہہ سکتے ہیں کہ کرمچاریوں کے ذریعے یا عیسیٰ مسیح کے ماننے والے فادر کے ذریعے اپنے ایشور تک پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو اسلام نگلیکٹ کرتا ہے, ختم کرتا ہے. اور اسلامی تعلیمات کیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے بحبل الورید, شاعرہ گئی انسان کے گردن میں ایک شاہرہ گئی جس سے انسان کی زندگی چلتی ہے. قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان سے اس رب سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو پھر واسطوں کی ضرورت کیا پڑے؟ پھر ہم کیوں چڑھاوا چڑھاتے ہیں؟ کیوں ہم مزاروں پر جا کر ان پیر باباؤں سے مانگتے ہیں؟ ہم صرف کسی ایک قوم کی بات نہیں کرتے. ہم میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ذہن میں ایک اور پھر ایک اور پھر ایک اور خدا کو جنم دے دیتے ہیں. مانتے نہیں رہے کہ خدا ایک ہے. الہیت اور الوہیت میں فرق کر دیتے ہیں. الہ کے اعتبار سے تو کہتے ہیں, ہر قوم کہتی ہے, دنیا پر بسنے والے تمام کے تمام منشیہ کہتے ہیں کہ ایک ذات ہے, ایک ایشور ہے, ایک گاڈ ہے, وہ الہ ہے. الوہیت میں ماننے کے اعتبار سے ہم بکھر جاتے ہیں. کبھی ہم جو ہے کسی مندر میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی ہم کسی مزار پر چلے جاتے ہیں, کبھی ہم کسی آستھا پر جا کر اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں. یہ الوہیت میں فرق ہو گیا. اب اس الوہیت میں جب فرق ہے تو ہمارے اپنے ہی بھائیوں میں ایک نہیں سینکڑوں فرقے نظر آئے. کوئی کسی طریقے سے بکھر گیا, کوئی کسی طریقے سے بکھر گیا, لیکن فی نفسی ہی اللہ کو کوئی نہیں سمجھ رہا. اللہ الواحد القہار, انما الہکم الہ واحد. جو لفظ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں, اللہ تو ایک ہے, اس یکتائیت کو ہم نے چھوڑ دیا اور ذہن میں پیدا ہونے والے بہت سے تخیلات کے خداؤں کو جنم دے کر ان کے سامنے ماتھا ٹیک دیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا کا شکار ہو گئے. دنیا کا شکار کیسے ہوئے؟ اب ہمارا کام اگر بن گیا, ارے بھائی فلاں جگہ گئے تھے, کام بن گیا, اب 10 جگہ اس کو جا کر گا دیا کہ بھائی محمد پیر بابا کے یہاں گئے, جا کر قدم رکھا نہیں, کال آ گئی بھیا تمہارا فارم کلیئر, ڈیل پکی. ارے میں وہاں گیا, شامیرہ گیا نہیں تھا کہ آستھا کے لیے چادر چڑھانے ہی والا تھا کہ میری جو ڈیل پھنسی ہوئی تھی وہ پوری ہو گئی. اب یہ چیز اپنے تک محدود ہوتی تو چل جاتا, جب تک 100 لوگوں کو نہیں بتا دیں گے اور ان کو بھی اس بات پر آمادہ نہیں کر لیں گے کہ جا کر آپ بھی چادر چڑھا دو, تو چین نہیں ملے گا. اور اس میں سب سے زیادہ خواتین ہیں. اپنے میں بتا رہا ہوں مسلم سماج کے اندر, غیروں میں تو ان کا تو رویہ اور ان کا تو عقیدہ ہی وہی ہے, ان کی تو بات ہی نہیں کرنی. اپنے مسلم سماج کے اندر سب سے زیادہ عقیدے میں کچے ہم خود ہو گئے, جبکہ عقیدے میں ہم کو تو ایک ہونا چاہیے تھا. اس امت کو امت واحدہ کا لفظ کہا گیا, یہ ایک امت ہے, سب اکائی ہے, پھر بکھر کیسے گئے؟ بگڑنے کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر جو آستھائیں پیدا کی اور جو الگ الگ مزاروں پر جا کر آستھا لینے لگے, ماتھا ٹیکنے لگے اور ان کے سامنے جا کر اپنی آرزوئیں تمنائیں رکھنے لگے, اس میں سے کچھ پوری ہو گئی, کچھ نہیں ہوئی, اسی کو گرم بازاری کے ساتھ میں پھیلانے لگے. اسی بنیاد پر پورے مسلم سماج کے اندر کچرا بن گیا. اب وہ خدا کو یاد ہی نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف جمعے کو آتے ہیں, جمعرات کو, لیکن کھمبر کی 12 شاہ مینا وغیرہ میں ضرور جائیں گے, چادر ضرور چلائیں, اگربتی ضرور چلائیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہی سب سے زیادہ غلط ہیں. اسی کو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु लिमा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हजरत आदम को जन्नत से निकाला था एक आजमाइश के लिए दुनिया में, और उनसे बता दिया था जन्नत ही आपका ठिकाना है, लेकिन क्या कहा कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, कि याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ माफ कर देगा, लेकिन खुदा की जात में उसकी सिफात में अगर किसी को शरीक किया तो इसको कभी माफ नहीं करेगा। और आज हम सबसे ज्यादा जिस चीज का शिकार हैं तो वो यही है कि हमने अल्लाह की जात के अंदर सैकड़ों माबूदों को जन्म दे दिया। नतीजा ये है कि हम दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारे काम नहीं बन रहे, और फिर हम क्या कहते हैं, जमाना खराब है। फिर क्या कहते हैं, जमाना खराब है। जमाना कैसे खराब है? अबे जो भी काम करो बनता ही नहीं, बदनसीबी हाथ लग गई, जो जिस काम में हाथ डालो वो काम खराब हो जाता है। अब जमाने को गाली देने लगते हैं, और जमाना क्या अलमिया है, जमाना क्या आपने बनाया, सुबह शाम आप कर रहे हैं, रात दिन आप कर रहे हैं, जो राउंड हो रहा है ये सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत से हो रहा है। सुबह या शाम, दिन और रात, ये सब अल्लाह ने निकाल रहे हैं, और इसी के राउंड में दिन, और दिन के बाद हफ्ता, और हफ्ते के बाद महीना, और महीने के बाद साल घूमता है, और इसी को जमाना कहते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह पर हमला बोल देते हैं कि जमाना खराब हो गया, हम जो काम करते बनता नहीं है, अकीदा उससे भी ज्यादा खराब हो गया, जो अकीदा हम जो है मज़ारों पर लेकर गए थे। मज़ारों पर ले जाने वाला अकीदा क्या था कि सिर्फ इनकी आस्था से हमारे काम बन जाए। जब वहां से निकल कर आए, शुरू में कुछ काम बनाओ, फिर उससे ज्यादा बिगड़ गया, अरे यार मत मारिए, पूरा जमाना ही खराब चल रहा है, डायरेक्ट अल्लाह पर हमला कर दिया। इंसान को पता भी नहीं चला कि क्या कह रहा है, और नतीजा ये होता है कि अल्लाह के यहाँ उसकी इसी बात पर पकड़ हो जाती है। तो रुफियातिल अक़लाम वजफ़ती दो चीजें याद कर लीजिए, इनके वक्त नहीं है बिल्कुल भी, वरना ये मौजूद तो इतना फैलाव है कि इस पर अगर 2 घंटे भी बात की जाए तो कम है, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है कि अल्लाह ने जो तकदीरें मुतय्यन की हैं वो आपकी तकदीर रुफियातिल अक़लाम वजफ़ती सुहूफ़ लिख दी गई। जो आपको मिलना है, जितनी उम्र है, जितनी तरक्की करनी है, सब कुछ लिखा गया। अब इस चीज को आप अल्लाह के बताए हुए तरीके पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालीमात दी हैं उसकी रोशनी में अगर आप इस पर जिंदगी गुजारे, यही जिंदगी दुनिया में भी कामयाब करती है और आखिरत में भी आपको कामयाब करती है। अगर इस जिंदगी को छोड़कर अपनी जिंदगी जीते हैं तो न यहाँ कामयाबी है न वहाँ कामयाबी है। अल्लाह ताला